ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ماہ محرم کی اہمیت اور اس کی فضیلت، خصوصاً یوم عاشوراء کے دن کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا۔ میرے محترم حاضرین، ماہ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ کتاب و سنت میں اس مہینے کی بڑی اہمیت، فضیلت، مقام و مرتبہ بتلایا گیا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت تلاوت کی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس اور لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اور یہ مہینوں کی گنتی، یہ مہینوں کی تعداد جو 12 مہینے ہیں سال میں، یہ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جب سے کائنات کا وجود ہے، تب سے اللہ رب العالمین سال کے 12 مہینے رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم،
یہی مضبوط سچا اور درست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین سال کے 12 مہینے بتلائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے. عزت اور احترام، ان کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العالمین نے اونچا کیا ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حرمت والے مہینے جو 4 ہیں وہ کون سے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بخاری کے شریف میں حدیث موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 جو حرمت والے مہینے ہیں 3 پے در پے آتے ہیں. کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ لگاتار پے در پے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. اور ایک مہینہ ہے رجب، جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. یہ گویا 4 مہینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ان کو حرمت والا قرار دیا. اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا کیوں قرار دیا؟ ان کو محترم، ان کو خاص مقام و مرتبہ کیوں دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، جو کہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، عالم دین ہیں، ان کی تفسیر مشہور ہے. وہ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں اس کی حکمت کو لے کر کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو حرمت والا کیوں قرار دیا. وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذی القعدہ میں، جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے، ذی الحجہ سے پہلے ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے، اس میں حاجی حج کی نیت سے احرام کر کے جا سکتا ہے ان مہینے میں. اور زمانے جاہلیت میں لوگ ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیتے اور اس میں قتال، خون ریزی بند کر دیا کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے. چنانچہ حج کرنے والا حاجی اس مہینے میں سفر حج کے لیے مکہ مکرمہ نکلتا، حرمت والے مہینے میں، ذی قعدہ کے مہینے میں. چنانچہ وہ ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ پہنچتا، جو کہ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں پہنچ کر حجاج اس زمانے میں، اس دور میں حج ادا کرتے. پھر اس کے بعد، جو کہ ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کے بعد حاجی اپنے وطنوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے گاؤں کو لوٹتے ہیں. اور حرمت والا اس لیے قرار دیا تاکہ لوگ امن و سکون کے ساتھ، تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی خوف اور خدشے کے اپنے گھروں اور اپنے وطنوں کو لوٹ سکیں. تو دیکھیے میرے محترم حاضرین، کس قدر اس کی عظیم حکمت ہے. حرمت والا مہینے ان 3 مہینوں کو قرار دیا تاکہ بیت اللہ کا حج کرنے والے سکون و اطمینان کے ساتھ حرمت والے مہینے میں سفر کریں، اور حرمت والے مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت انجام لائیں، انجام دیں. اور اس کے بعد جب اپنے گھروں کو لوٹیں، واپس جائیں، تو وہ بھی سکون و اطمینان کے ساتھ حرمت والے مہینے میں بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی خون ریزی اور قتال کے اپنے گھروں کو پہنچ سکیں، امن و سکون کے ساتھ پہنچ سکیں. پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے درمیان میں ایک مہینے کو حرمت والا قرار دیا. وہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ. رجب کے مہینے کو اللہ حرمت والا اس لیے قرار دیا، اس کی حکمت وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ درمیان میں سال میں اگر کوئی آدمی، مسلمان مومن، اللہ کی گھر کی زیارت کرنا چاہے، عمرہ کرنا چاہے، تو وہ بھی سکون و اطمینان کے ساتھ، اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ، قتل و خونریزی کے بغیر وہ اللہ کے گھر کی، کعبۃ اللہ کی زیارت کر سکے، عمرہ کر سکے. تو دیکھیے بڑی جامع حکمت تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرمائے ہیں. میرے محترم حاضرین، اس آیت میں
اللہ رب العالمین جہاں پر ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہی سچا اور مضبوط اور درست دین ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ مہینوں کو اگر تم پاؤ تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ظلم سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، اس سے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ میرے محترم حاضرین، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ سال بھر، سال کے 12 مہینوں میں حرام اور ممنوع ہے، منع ہے، لیکن ان مہینوں کی تقدس بیان کرنے کے لیے، ان مہینوں کا مقام و مرتبہ، حرمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان مہینوں میں ظلم نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و خوریزی نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، اے نبی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا ان مہینوں میں لڑائی، جنگ و جدال کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے، قل، اے نبی ان کو جواب دیجئے، کہہ دیجئے، قل قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینوں میں قتل و خوریزی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو دیکھیے، اس مہینے میں ظلم نہ کرنے کا ایک مطلب کیا معلوم ہوا کہ اس میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و خوریزی، جدال کرنا، جنگ کرنا، یہ منع ہے۔ ظلم سے مراد یہاں پر جنگ لیا گیا ہے۔ اور ایک مراد اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے، مفسرین نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، گناہوں کا کام نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں گناہ کا کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کی سزا، اس کی سنگینی، اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں میں کیے جانے والے جو نیک اعمال ہیں، ان نیکیوں کی جس طرح سے اجر و ثواب کو اللہ رب العالمین بڑا چڑھا کر دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ان مہینوں میں اگر کوئی آدمی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو جس طرح سے نیکی کرنے پر اجر و ثواب بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے، ان میں گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہ کو بھی، گناہ کی سزا کو بھی اللہ رب العالمین بڑا چڑھا کر لکھ دیتا ہے، اور اس کی سزا بھی اسی قدر خطرناک اور بھیانک ہوتی ہے۔ میرے محترم حاضرین، گناہ یہ بہت بڑا کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے گناہ کرنا۔ یہ گناہ انسان کے دلوں کو زنگ لگا دیتا ہے، زنگ آلود کر دیتا ہے، اور انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ اور داغ بڑھ جاتا ہے، اور جس طرح سے وہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے اسی طرح سے انسان کے دل کالے اور سیاہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، اور غافلوں میں اس دل کو شمار کر کے اس دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور وہ راہ راستے بھٹک جاتا ہے اور گمراہی میں وہ چلا جاتا ہے، جس کو اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں زنگ لگا دیا ہے، ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، رین ان کے دلوں پر موجود ہے۔ میرے محترم حاضرین، گزشتہ قوموں کی جو ہلاکت اور تباہی اور بربادی آئی، اس کا اہم سبب گناہ ہی تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنے بھی قوموں پر عذاب آیا ہے ان کی گناہوں کے سبب آیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، ہلاک کر دیا۔ تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، سال بھر میں ہمیں گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے بچنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان حرمت والے مہینوں میں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ
ظلم سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے۔ میرے محترم حاضرین، ماہ محرم کے مہینے میں ایک جو بہت بڑا گناہ کا کام ہوتا ہے، جو بہت بڑا ظلم کا ایک کام ہوتا ہے، وہ ہے نوحہ خوانی کرنا، اپنے ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا۔ اسی طرح سے ماتمی لباس یا کالے لباس پہن کر رونا، گڑ گڑانا، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ خوانی کرنے کو، یعنی چیخنا، چلا کر رونے کو نیاحہ، نوحہ کہتے ہیں۔ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کے اعمال میں سے، زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ آدمی چیخ کر، چلا کر، اپنے ماتھے اور اپنے رخسار پر مارتے ہوئے، واویلا مچاتے ہوئے رونا، چیخنا، چلانا، تو یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، وہ سنت سے ہٹا ہوا آدمی ہے۔ کون سا آدمی؟ پیارے نبی نے فرمایا، من لطم الخدود، جو اپنے رخساروں پر، اپنے گالوں پر تمانچے مارتا ہے، مار پیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ پر، کسی اور چیز سے وہ مارتا ہے، اپنے جسم پر مار لیتا ہے۔ وشق الجیوب، اور اپنے گریبانوں کو چاک کر لیتا ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتا ہے۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلی نعروں کے نعرے لگاتا ہے، جاہلیت کی پکار کو پکارتا ہے۔ اس طرح کا کرنے والا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حق بجانب جو جماعت ہے، اس جماعت میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال باہر کر دیا۔ تو دیکھیے، ماہ محرم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے شیعہ، رافض جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کیسی کیسی بدعتیں، خرافات کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، اپنے جسموں کو لہو لہان کر لیتے ہیں، سڑکوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ سب بیہودگی کے کام ہیں، خرافات اور جاہلیت کے کام ہیں۔ محرم میں یہ جو لوگ نوحہ خوانی کرتے ہیں، دراصل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے غم میں یہ لوگ کرتے ہیں۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ماہ محرم میں ہوئی، مگر اسلام میں چاہے وہ کتنا بھی بڑا صدمہ ہو، چاہے وہ کسی کی بھی شہادت کیوں نہ ہو، کسی کی بھی موت کیوں نہ ہو، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ صبر و تحمل سے کام لینے کا حکم دیتا ہے، صبر کا حکم دیتا ہے، اور صبر کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں، قرآن میں آئی ہوئی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کا خصوصی مقام و مرتبہ، آپ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہ بچے اور بیٹے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ان کو قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو دیکھا آتے ہوئے مسجد میں، ممبر سے اترے اور ان کو اپنی گود میں لے لیا اور ان کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا، جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسن حسین سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے یا ان سے بغض رکھتا ہے، گویا وہ پیارے نبی سے بغض رکھنے کے مانند ہے۔ اس قدر بہت ساری ان کی فضیلتیں ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی شہادت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اس طرح کے بدعات و خرافات کو ایجاد کرنا، یہ اسلام میں کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، یہ بالکل ممنوع کام ہے، یہ حرام کام ہے۔ یہ لوگ جو ہے صرف حضرت حسن حسین کی شہادت پر اس طرح سے واویلا مچاتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ کیا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت موجود ہے، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے صحابہ، ان سے بھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بعد میں عمر رضی اللہ عنہ، بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ، بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد اہل بیت کا اور دیگر عشرہ مبشرہ، اس طرح سے صحابہ کے بھی کچھ درجات ہیں اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن یہ لوگ دیگر صحابہ کو وفات پر نہ ہی ماتم مناتے ہیں، بلکہ بدعت و خرافات تو اتنی ہیں کہ نعوذ باللہ آل بیت میں جو لوگ موجود ہیں ان کے علاوہ دیگر صحابہ کو نعوذ باللہ یہ شیعہ رافضہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، سب و شتم سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، تمام صحابہ کی حرمت اور ان کی عزت اور مقام و مرتبے کا لحاظ رکھا ہے، اور اسلام نے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین نہ صرف حضرت حسن حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر ایمان لائے، ایمان کی حالت میں وفات کیے، تمام صحابہ سے راضی ہے، اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ ان کا یہ ایک مٹھی برابر صدقہ و خیرات کرنا دنیا میں صحابہ اکرام کا، اگر ہم ان کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو ہم ان کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک لمحہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے گزارا ہے، وہ ایک لمحے کا مقابلہ ہماری زندگی کی ساری عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہماری زندگی کی ساری عبادت صحابہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا وہ زیادہ بہتر ہے ہماری ساری زندگیوں کی عبادتوں کے، نیکیوں کے مقابلے میں۔ اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود صحابہ نے اپنے صحابہ کا مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہ شیعہ رافضہ، یہ لوگ نعوذ باللہ نام نہاد، یہ لوگ صحابہ کو تانے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، صرف حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے وفات پر رونا دھونا کرتے ہیں۔ بالکل سراسر اس طرح سے نوحہ کرنا، بدعت و خرافات کرنا، ان کے نام پر نعوذ باللہ پنجے وغیرہ بٹھانا، یہ شرک ہے، بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے، یہودیوں کا کام ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، دائرہ اسلام سے ایسے لوگ خارج ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم حاضرین، اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں جو حکم دیا ہے وہ نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے، نفلی عبادت کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے، رمضان المبارک کے بعد اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے، سب سے بہترین اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے فضیلتوں والے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کو قرار دیا۔ لوگ جو ہے روزہ رکھنے کے بجائے شربتیں، جوس بناتے ہوئے، بریانی پکاتے ہوئے، حلوے بناتے ہوئے، ناچ گانے کرتے ہوئے، شرم و حیا پردے کا کوئی خیال ہی نہیں، مرد عورت کا اختلاط، عاشور خانوں کے پاس آپ دیکھیں گے کس قدر بے حیائی ہوتی ہے۔ لوگ روزہ تو بھول گئے، سنتیں بھول گئے، اس لیے کہ خرافات بدعتیں ان کے پاس ہیں، سنت کا کوئی اعتبار ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا، اعمال کا ان کے پاس کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے شیطان انہیں بدعت کو مزین کر دیا، برائی کو نیکی بتلا دیا، اور وہی چیز کو وہ سچا سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ باطل ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے طریقہ ہے، رسول کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں۔ میرے محترم حاضرین، سوچنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کی قدر اس طرح سے کریں، نیک کام کریں، اعمال صالحہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، برائیوں سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور عاشورہ کا جو مہینہ، عاشورہ کا جو روزہ ہے، یعنی 10 محرم کو عاشورہ، عشرہ سے ہے، یعنی 10ویں دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور اس دن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں موجود تھے اور رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے خود صحابہ، پیارے نبی اور زمانے جاہلیت کے لوگ بھی
10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے، 30 روزے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب عاشورہ کا روزہ چاہے تو رکھو، چاہیے تو نہ رکھو، اختیار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جب چند سالوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ جو کہ 10 محرم کا روزہ ہے، یہ اطراف و اکناف کے یہودی جو موجود ہیں مدینہ کے اطراف و اکناف میں، یہ لوگ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں 10 محرم کی، اور اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے وجہ پوچھی کہ یہ کس بات پر یہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دن بڑا عظیم ہے، یا ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین کو، اللہ نے فرعون جیسے ظالم انسان سے نجات دلائی، اور فرعون اور ظالموں کو، اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے روزہ رکھا، تو اس لیے ہم لوگ اس دن کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں اس نعمت پر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم عاشورہ کے دن کا، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے نسبت کے اعتبار سے ہم زیادہ موسیٰ سے قریب ہیں، ہم زیادہ ماننے والے ہیں، لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور خود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں گا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ یہودی صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم اور تعلیم دی ہے۔ لہٰذا پیارے نبی نے کہا آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں گا تو 9ویں تاریخ کو بھی میں روزہ رکھوں گا محرم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آئندہ محرم آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکے، لہٰذا ہمیں ایک سنت حکم بتا کر چلے گئے کہ ہمیں 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھنا ہے، 10ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے سے پیارے نبی نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ کا کفارہ یہ عاشورہ کا روزہ بنتا ہے۔ لہٰذا میرے محترم حاضرین، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے امسال کے حساب سے آنے والے پیر کو جو کہ محرم کی 9ویں تاریخ ہے، اور آنے والے منگل کو جو کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، ان دونوں دنوں ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ بدعت و خرافات کے چکر میں پڑنا چاہیے، نہ کہ ایسے ویسے بدعتی کام کرتے ہوئے لوگ جیسے مناتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اس سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے، ان ایام کی قدر کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہمیں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ الغرض میرے محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ محرم کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے، اور عاشورہ کے روزوں کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان کیا کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، آدمی گناہوں کا پتلا ہے، گناہ گار ہے، بہت سارے گناہ چھوٹے موٹے اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی ہمیں اپنی زندگی میں سال میں ایسے ایسے موسم، ایسے ایسے مواقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں، تلافی کر سکتے ہیں، ان کے کفارے ہمارے درمیان موجود ہیں، لہٰذا اس کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ محرم کی اور اسی طرح سے حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال کرنے، ان کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔